بسم الله الرحمن الرحيم وصل على محمد كما أنت أحمد وصل على محمد كما أنت أحمد وهل بنا وأنت أحمد فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو بھی مشقت کے ساتھ جوڑا ہے اور آخرت کو بھی مشقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، اس دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی۔ یہ اللہ کی ترتیب ہے، یہ اللہ جل شانہ کا نظام ہے۔ جو جتنی قربانی کرے گا، جو جتنی مشقت کرے گا، اللہ کے ہاں اس کی اتنی حیثیت ہوگی۔ جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا اللہ کی ذات کا قیامت کے دن مشاہدہ ہوگا، اور پھر اللہ مرنے سے پہلے قیامت سے پہلے اس دنیا میں اس کو اپنی محبتیں، اپنے اعمال کی لطافتیں، اپنے ذکر کے کمالات، اپنی عبادات کی لذات، ان چیزوں کا اللہ جل شانہ اس کو اتنا مشاہدہ کروائیں گے جتنا مجاہدہ ہوگا۔ میرے رب کے ہاں مجاہدے کی بڑی قیمت ہے، قربانی کی بڑی قیمت ہے۔ جو دنیا کے اعتبار سے قربانی کرتا ہے وہ اتنی زیادہ ترقی کرتا ہے، وہ اتنے زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ کہنے لگے یہ دن رات ایک کر کے میں نے خون پسینے کی کمائی ہے۔ یہ لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے، دن رات ایک کر کے، دن رات ایک کر کے۔ نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ بارش دیکھا، نہ طوفان دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، میں نے دن رات ایک کیا، اور دن رات ایک کرنے کے بعد میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ یہ عمومی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو شخص جتنا مجاہدہ کرے گا دنیا کے اعتبار سے، میرے اللہ کے ہاں اس کی اتنی قیمت ہو دنیا کے اعتبار سے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے، اور جو دنیا کے لیے جتنا مجاہدہ کرے گا دنیا میں اس کی اتنی قیمت ہوگی۔ ایک اللہ والے کہنے لگے کہ ہماری تو ہر آخری رات الیکشن کی رات ہونی چاہیے۔ یہ جو الیکشن کی رات ہوتی ہے نا، آخری رات، ہر آخری رات، الیکشن کی رات کو کیا ہوتا ہے؟ آخری رات وہ سونے کی رات نہیں ہوتی۔ جس سے رب کو منانا ہے نا، وہ قیدی کی آخری رات، جس کو موت کی آخری رات ہے، کہ اس کی الصبح اسے تختہ دار پہ چڑھایا جانا ہے، یا بجلی کی کرسی پہ بٹھایا جانا ہے اور بجلی کا بٹن آن کیا جانا ہے، یا اسے الیکٹرک بھٹی میں جھونک دیا جانا ہے۔ سزاؤں کی شکلیں بتا رہا ہوں، یا اس کا سر قلم کر دیا جانا ہے۔ تو جو اس کی آخری رات ہوگی نا، اگر مومن کی وہ آخری رات ہو جائے جو اس کی آخری رات ہوگی، اگر وہ مسلمان ہے، کوئی خطا کر بیٹھا، اس کے مکافات میں، پاداش میں اس کو سزا ملی، اور وہ کہتا ہے میں دنیا کی سزا بھگت لوں، آخرت کی سزا سے بچ جاؤں، اس کی جو آخری رات ہوگی نا، اور اگر مومن کی ہر رات وہی آخری رات ہو، مومن کی ہر رات وہی آخری رات ہو، وہ کہ اللہ جل شانہ اس کو اتنا نوازیں کہ فرشتے اس سے مصافحہ کریں، اور پھر فرشتوں کا وہ خود مشاہدہ کریں، اگر اس کی ہر آخری رات وہ رات ہو جو قیدی کی رات ہوتی ہے۔ اور دوسری رات میں نے کہ وہ نہیں، آخری رات وہ ہو جو الیکشن والوں کی رات ہوتی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، 2-3 بندے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اس نے کہا جی اس کی اکثریت زیادہ ہے، اس کی اکثریت زیادہ ہے۔ اس نے کہا جی کچھ ہو، بس وہ آخری رات نکلتا ہے، ایک چکر لگاتا ہے، جھلو پھیر دیتا ہے۔ اس نے لفظ استعمال کیا، کہ سوتا نہیں ہے وہ آخری رات میں، اور جیت جاتا ہے۔ یہ دنیا کی عارضی ہار اور جیت کا معاملہ ہے۔ ہماری ہر رات آخری رات ہے، اگلی کی خبر نہیں۔
آج میرے پاس ایک صاحب ملنے آئے، میں نے کہا وہ فلاں کا کیا حال ہے، بڑا عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی، کہہ رہے وہ تو فوت ہو گئے۔ اچھا کتنا عرصہ ہوا؟ کہنے لگے بس اب چند ماہ ہوئے وہ فوت ہوئے ہیں۔ ایک پل میں ان کا سراپا، ان کا نقشہ، ان کی ملاقاتیں، ان کی وہ باتیں مجھے یاد آنے لگیں، اور ایک سوال کے بعد ایک دوسرا سوال اٹھا۔ ایک میں نے سوال کیا تھا، ایک میرے من نے مجھ سے سوال کیا، ایک وقت آئے گا تو بھی ایسے ہی چلا جائے گا، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ ہماری ہر رات وہ رات ہو، ہماری ہر رات وہ رات ہو جو قیدی کی رات ہے، جس کو موت کی سزا ہو چکی، بس موت پہ عمل درآمد ہونا ہے علی صبح، کہ وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کو تخت دار پہ چڑھا دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ تو پھر اس کی رات کیسے گزرے گی؟ وہ رات کو سکون سے کہاں سو سکتا ہے؟ وہ تو مشقت کی رات سوئے گا، اس کی زبان کے اوپر استغفار ہوگا، اپنے ایک ایک گناہ کو اللہ کے سامنے بیان کر کے بخشوائے گا، اور وہ استغفار اور ندامت کی کیفیت کے ساتھ دن رات اور رات کے وہی آخری لمحے گزارے گا۔ یقیناً حقیقت یہی ہے۔ جب مومن کو یہ لمحے نصیب ہو جاتے ہیں، مومن کے یہ لمحے نصیب ہو جاتے ہیں، مومن کو یہ لمحے کون سے؟ ندامت کے لمحے، استغفار کے لمحے، جب مومن کو یہ نصیب ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک کے ہاں مومن کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر مومن کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ زندگی کے دن رات جیسے گزر رہے، اگر کوئی خطا ہو گئی اس پہ ندامت نہیں، استغفار نہیں، اور پھر اس پہ توبہ نہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ برابر کرنے کا معاملہ نہیں، میرے دوستو اس کی اور انسان حیوان کی حیثیت برابر ہے۔ حیوان جہاں چاہے منہ مار لے، اپنی خواہش پوری کر لے، وہ اپنے مالک کا کھیت ہے یا کہ کسی اور کا کھیت ہے؟ حیوان جو ہوا اس کی جہاں چاہے منہ مارے، اپنی خواہش کو پورا کرے، اپنے نفس کی، اپنی چاہت کی، اپنے پیٹ کی جس کی بھی بھوک مٹھا دے جہاں چاہے، حیوان ہے۔ قید و قیود، پابندیاں اور انسانوں کے لیے ہیں، حیوانوں کے لیے اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے، اس لیے حیوانوں کے لیے کوئی جنت بھی نہیں ہے۔ جس کے لیے جتنا بڑا انعام ہوتا ہے، مجھے ایک بہت بڑے مالدار آدمی شخص کہنے لگے، اس نے میں نے اپنے بیٹے کو مشقت کرانا ابھی شروع کر دی ہے، ماں کہتی ہے بیٹے پہ ظلم کر رہا ہے، میں کہتا ہوں میں اتنے اربوں کروڑوں کی جائیداد بیٹے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کے لیے ایسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا بے قدری کرے گا۔ پھر وہ مثال سنائی، کہنے کہ ہندو بنیا تھا، وہ مرنے لگا، مرنے سے پہلے کہنے لگا بیٹا دیکھ یہ ساری دولت اشرفیاں مال تیرے ہیں، ایک کام کرنا، یہ مٹی کا چھوٹا سا کوزہ ہوتا ہے جس میں پہلے پانی پیتے تھے، کہ اس کو جو ہے نا پہلے خود کما کے، چاندی کے سکے ہوتے تھے، کہ خود کما کے نا پہلے یہ بھر لینا، پھر یہ مال جس طرح چاہے تم خرچ کرنا۔ یہ سارے جتنے بھرے ہوئے مشکیزے ہیں، مال ہیں، مٹکے ہیں، اشرفیوں کے، درہم کے، دینار کے، یہ سارے تیرے ہیں، بس پہلے یہ وہ کوزہ مٹی کا بھر لینا۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل ہے؟ اب باپ مرا تو باپ کی وصیت نصیحت کے مطابق اس نے وہ محنت کرنا شروع کی، اب وہ ایک ایک کرتے کرتے محنت ہوئی، جب کوزہ بھرا تو پتہ چلا کہ باپ نے بھی ایسی اکٹھی کی تھی، اور اسے مال اور چیزوں کی قدردانی نصیب ہو گئی۔ دنیا کی محنت میرے دوستو کرنے کا فن آیا، کرنے کا سلیقہ آیا، اس کا رواج ہے، اور ایمان کی محنت اور جان کی محنت کرنے کا فن نہ آیا، اس لیے اس کی قدردانی نہیں ہے۔ تو مل اونر کہنے لگا میں نے بچے کو پہلے سے قدردانی پہ لگا دیا، میری بیوی کہتی تو ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ، میں کہہ رہے ظلم نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، آج میں اس کے ساتھ یہ ظلم کر لوں، ورنہ پھر یہ پتہ کیا کرے گا، یہ پھر میرے مال کے ساتھ ظلم کرے گا، اس کو بے دریغ خرچ کرے گا، اس کو ضائع کرے گا۔ دنیا کی مشقت کے لیے خون پسینہ بہانا، یہ لفظ محاورتاً استعمال ہوا، خون پسینے کی کمائی لفظ استعمال ہوا۔ مجھے آج ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کہا عرصہ ہوا درس میں نہیں آئے، کہنے لگا گرمی ہے،
تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا یہی تو عمر کمانے کی ہے، یہی تو عمر ہے۔ اب کیا گرمی کی وجہ سے ہماری زندگی کا سارا نظام معطل ہو گیا؟ ساری بازار اور دفتر خالی ہو گئے؟ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سارے کے سارے بالکل ویران ہو گئے؟ کیوں؟ گرمی ہے؟ نہیں، زندگی کی ٹریفک ویسی چل رہی ہے، چاہے گرمی جتنی پڑے چاہے سردی جتنی پڑے، دفاتر کا آنا جانا ویسے ہو رہا، دکانوں کا کھلنا بند ہونا ویسے ہو رہا۔ آخر یہ گرمی ہمیں اللہ کی محبت کے لیے کیوں روک دیتی ہے؟ یہ تھوڑا سا پسینہ بہنا اور بہانا، یہ تھوڑی سی حبس جو زندگی میں ہر قدم پہ ہمارا مقابلہ کرتی ہے، گھر میں ہو دفتر میں ہو، یہ گرمی ہر جگہ ہمارا زندگی میں سامنا ہوتا ہے اس سے۔ آخر یہی گرمی اور یہ تھوڑی سی حدت اور شدت یہ ہمیں جو ہے آخر کیوں روک دیتی ہے ان چیزوں سے؟ ہم سوچیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملازم ہوتے تھے، ایک دم ایسے باغ میں گیا تو میں نے ایسے نماز کی بات کی تو کہہ رہے بس سستی ہو جاتی ہے۔ ساتھ جو بیٹھا تھا نا اس نے کہا سستی ہو جاتی، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور ساتھ دوسرا بیٹھا ہوا تھا اسی کا ملازم ساتھی اس کا، وہ کہنے لگا جی اس سے پوچھیں ساری رات یہ تہمت کو اونچا کر کے پانی لگاتا ہے، پانی آتا ہے نا رات کو، تو ایک کھیت سے دوسرے کھیت، دوسرے کھیت میں تیسرے کھیت پانی لگاتا ہے، تو وہ پانی یہ گرم کر کے لگاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، بات یہ ہے اس پانی لگانے کے بعد ملنے والی مزدوری آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، وہ مزدوری آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ جو باغ ہوتے ہیں نا باغ، ان کے اوپر درختوں پہ چڑھ کے بڑی بڑی سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، جو آم پکے ہوئے ہوتے ہیں، ثمر جو اوپر پکا ہوا ہوتا ہے اس کو اتارنے کے لیے سخت گرمی میں ابھی آپ لارنس گارڈن میں جائیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تازہ چاہیے وہ جامن، تو وہ سخت گرمی کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کو اوپر سے تازہ جامن اتار کے دیتے ہیں۔ یہ جون جولائی کے اندر بجٹ کا نظام ہوتا ہے اور سڑکوں کا تارکول بچنا ہوتا ہے، سڑکیں بننی ہوتی ہیں، خاص طور پہ ان میں سڑکیں زیادہ بنتی ہیں۔ میں اکثر محسوس کرتا ہوں، ان چیزوں کو نوٹ کرتا رہتا ہوں۔ تارکول کی حدت دور سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ تارکول کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، پتھر بچھا رہے ہوتے ہیں، اسے بچھا رہے ہوتے ہیں، اسے پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی جو بتی ہوتی ہے اس کے اندر آگ جلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے زندگی کا۔ کیا کبھی گرمی کا احساس ہوا؟ شدت کا احساس ہوا؟ آپ تو گرمی میں مزدور نہ ملتے ہوں کبھی نہیں سنا۔ گرمی میں دکانیں بند ہو گئی ہیں، گرمی جو ہوئی کبھی سنا؟ میرے محترم دوستو، مال کی قیمت ہے ہمارے سامنے۔ اب یقین جانیے آج اس بندے کے ساتھ وہ جنگ میں ہوتے تھے، وہ صاحب روزنامہ جنگ میں مجھے ایک دفعہ کہنے لگے میں نے اس پوسٹ تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کی کہ میں میر صاحب کے دور سے تھا، اور پھر مجھے نکالنے کے لیے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اس طرح ہوا، لیکن میر صاحب کے بیٹوں نے اپنے باپ کی دید رکھی اور مجھے نہیں نکالا، اور یہ کیا اور وہ کیا۔ آج انہوں نے مجھے کہہ دیا، میں نے کہا وہ کہاں ہوتے ہیں، عرصہ وہ ملاقات نہیں ہوئی۔ کہنے لگا وہ تو فوت ہو گئے۔ ساری کہانی پہ ایک منٹ میں پانی پھر گیا، ساری داستان ختم ہو گئی۔ ترقی کی محنت کرتے 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 کوشش کرتے کرتے ایک پل کے اندر ایک ڈور کھینچی اور ایک جھٹکا لگا، اور یہ انسان جو ہے مٹی کے نیچے چلا گیا۔ اللہ والو، آج مشقت ہے یہ پسینہ بہانا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اس کی بڑی قیمت ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے لیے پسینہ بہانا۔ کل کلا یہ پسینے کے قطرے اس بندے کی یہ سفارش کریں گے کہ یا اللہ، یہ وہ شخص تھا، لوگ دنیا کے لیے پسینہ بہاتے تھے، اللہ محض تیری رضا کی خاطر، اللہ کوئی غرض نہیں تھی، اللہ کوئی تما نہیں تھا، اللہ محض تیری رضا کی خاطر، اللہ محض تیری رضا کی خاطر یہ بندہ جو ہے اس کے چند قطرے پسینے کے بہہ گئے تھے۔
حتیٰ کہ مومن کو تو اتنا بھی اجر ملے گا کہ دو جیبیں ہوئیں اور اس نے ایک جیب کے اندر سامان ڈالا، کوئی چیز ڈالی، اور دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ چیز اس جیب میں نہیں تھی، دوسری میں تھی، اور پھر اس کو جھٹکا لگا تو اس میں ہے۔ اس تھوڑی سی تکلیف اور مشقت پہ بھی قیامت کے دن اس کو اجر ملے گا۔ ہاں، یوں کہا کہ ایک بندے نے جوتے پہ پاؤں رکھا اور جوتا پہننا چاہا، وہ جوتا تھوڑا سا پھسل گیا اور اس کا پاؤں ایک تسمے میں اس کی انگلی اٹک گئی صرف، لیکن اسی لمحے اس نے اپنے پاؤں کو اس کے اندر، جوتے کے اندر پہن لیا۔ اس تھوڑی سی مشقت اللہ کے ہاں یہ لکھ لی گئی، قیامت کے دن اس کا بھی اجر ملے گا۔ ہاں، اجر ملے گا اس کا۔ دنیا کے لیے مشقت ہے، جوتا اپنے لیے پہن رہا، جیب اپنی دو تھی، رکھ کے خود ہی بھولا ہے ڈالنا، اس جیب میں ہاتھ تھا، ڈال، اس جیب میں بیٹھا، اس میں رب پہ کون سا احسان کیا اس نے؟ لیکن نہیں، میرا اللہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جیسے تھوڑی سی مشقت ہوئی ہے لے اس پہ اجر دیتا ہوں۔ میں آپ کو یہ دو تھوڑی مثالیں دے کے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ تو دنیا کے لیے یہ تو دنیا کے لیے تھوڑی سی مشقت ہے، میرے رب کی چاہت کے لیے کوئی مشقت ہو، اس پہ قیامت کے دن کیا اجر ملے گا؟ یہ تو دنیا کی مشقت ہوئی نا۔ وہ کتنا کریم ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی مشقت پہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اصل میں محبت ہے نا، پیار ہے۔ بچہ ساتھ ہو نا، بڑی محبت ہو بچہ، تو اس کا انگلی کہیں دروازے میں آ جائے یا تھوڑی سی اٹک جائے، وہ تھوڑی سی کرتا ہے تو اس پہ پھونک مارتا ہے، اس کو منہ میں لے لیتا ہے، اس کو ہاتھ سے سہلاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کو تسلیاں دیتا ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، یہ ساری کائنات کا رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، یہ بندے کی اس جیب کے ہاتھ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیسا کریم ہے، مجھے بتائیں تو صحیح، کیسا کریم ہے؟ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تجھے تھوڑی تکلیف ہوئی ہے، لے میں ایسا کرتا ہوں، پھر اس پہ تجھے اجر دے دیتا ہوں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے اجر پھر اکٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا کوئی آدمی مسافرت میں ہے، اسے کوئی نہیں جانتا، مسافر ہے، اسے کوئی نہیں جانتا، اور وہ بیمار ہو گیا اور اس کی آہ نکلی، ہر آہ پہ اللہ پاک اس کو 3 کروڑ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ہر آہ کے اوپر، ہر آہ پہ۔ بیمار ہوا ہے، مسافر ہے، کوئی جاننے والا نہیں، گھر سے دور ہے، مشقتیں پریشانیاں اس کو آ گئی ہیں، میرا رب اس کی اس تکلیف پہ اس کو اجر دے رہا ہے، اس کی اس تکلیف پہ اس کو اجر دے رہا ہے میرا رب۔ یاد رکھیے گا، دنیا کے لیے مشقت کا سہنا، برداشت کرنا آیا۔ تیمور کہتا ہے بادشاہ، کہنے لگا میں نے دنیا میں بڑی مشقتیں سہیں، لیکن ایک مشقت مجھے نہیں بھولتی، وہ کیا؟ میری ایک ملاقات ایک بادشاہ سے تھی، اور وہ مجھ سے زیادہ ظالم تھا اور مجھ سے زیادہ بڑا تھا، اس سے میری ملاقات تھی، اور میں نے طے کیا تھا کہ میں اس کے سامنے نہ پہلو بدلنا ہے، نہ آنکھ چھپکنی ہے، نہ گردن ادھر ادھر کرنی ہے، اور نہ جسم کی حرکت، نہ ہاتھ کی حرکت، نہ پاؤں کی حرکت، کسی چیز کی حرکت نہیں کرنی، میں نے طے کیا تھا۔ اب سنیں، کہتا ہے ہوا یہ کہ ایک مکھی آئی اور آ کے میرے چہرے پہ، رخسار پہ آ کے بیٹھ گئی،
اور یہ مکھی کا پھر گرمی میں بیٹھ جانا بڑی مشقت ہوتی ہے. ہمارے استاد تھے وہ میں قرآن پاک پڑھنے جاتا تھا صبح صبح ان کے ہاں. تو پھر وہ پتہ کیا کرتے تھے, وہ ہمارے ایک دو طالب علم تھے, ایک کا نام حضوری تھا دوسرے کا نام ظہوری تھا. وہ پتہ نہیں پڑھتے نہیں تھے, میری طرح تھے. پھر وہ ان کو کہتے تھے اوے حضوری چل لیٹ جا, چپ کر کے لیٹ. حضوری لیٹ گیا, ظہوری بھی لیٹ گیا. ان پہ پانی کا چھٹا مار کے چینی ڈال دیتے تھے اور چینی پہ آپ بیٹھتی تھی مکھیاں. کہنے لگے مکھی نہیں اڑانی. اللہ اکبر, ایسی سزا تھی. اب وہ مجھے اس کا احساس ہوتا ہے کہ استاد بڑا ماہر نفسیات ہو. اب حضوری بھی لیتا ہوا ہے, ظہوری بھی لیتا ہوا ہے, اور ان پہ چینی ڈال دی. نہیں, شکر ڈال دی, بلکہ شکر جلدی پگھلتی ہے. پانی کا چھٹا مار کے نا تھوڑا سا چھینٹا اور ان پہ شکر ڈال دی. اب مکھیاں بیٹھی. اب حضوری ظہوری آنکھیں یوں کرتے تھے استاد کی, خبردار آنکھیں ایسے نہیں کرنے. اب مکھی کا پاؤں, اس کی سرسراہٹ, یہ اتنی بڑی مشقت. اللہ کو مجھے وہ سزا استاد کی یاد ہے. تو تیمور کہتا ہے کہ میرے اوپر آ کے مکھی بیٹھی اور میں نے بھی طے کیا تھا کہ اس بادشاہ کو اپنا روب دکھانا ہے. کہنے لگے وہ چند لمحے اور وہ چند گھنٹے جو میری ملاقات کے تھے, کہنے لگے وہ مجھے یاد ہے. میں نے مکھی نہیں اڑائی, اپنے آنکھ کو, اپنی ناک کو, اپنے رخسار کی جلد کو حرکت نہیں دی یہ مکھی اڑ جائے. اور میں اس کے ساتھ گردن تن کے بیٹھا رہا اور گفتگو کرتا رہا, اور میں اپنے مذاکرات میں کامیاب ہو گیا. اور جسے ٹیبل ٹاک کہتے ہیں, وہ ہار گیا, میں جیت گیا. لیکن میں جیت گیا, لیکن اس مکھی کی مشقت وہ کہنے لگا ابھی تک مجھے یاد ہے. اگلی مشقت سنیں. کہنے لگے ایک دم مجھے, یہ اس نے اپنی آبیتی میں باتیں لکھی ہیں توبت میں. کہنے لگے ایک دفعہ مجھے جو ہے خارش ہو گئی, بڑی سخت خارش تھی, اور معالج مجھے کہتے ہیں سوتی کپڑا پہن. اب بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کاٹن پہنو خارش میں. معالج مجھے کہنے لگے سوتی کپڑا پہن. آج سوچ کے کچھ اور آیا تھا, پسینہ آپ کا دیکھ کے باتیں کچھ اور شروع کر دی میں نے. اور وہ اللہ پاک نے پھر اس طرح کی باتیں مجھے سجانا شروع کر دی آپ حضرات کی تھوڑی سی قربانی کی برکت سے. تو کہنے لگے وہ معالج نے مجھے کہا تھا کہ سوتی کپڑا پہننا ہے. میری ایک بادشاہ سے ملاقات تھی, کیونکہ فاتح تھا بہت بڑا یہ, اور اس نے اکثر فتوحات صرف مذاکرات کے ذریعے کی تھی. اکثر فتوحات, یہ اس کی تاریخ میں ہے. بہت ظالم بادشاہ تھا. لیکن میں نے شاہی لباس پہننا تھا, اور شاہی لباس زرق برق تھا, سونے اور چاندی کا اور ریشم کا بنا ہوا, اور اس کے پہنتے ہی میرے جسم کے اندر آگ لگ جاتی تھی. سوتی کپڑے میں سے ہوا آتی جاتی رہتی ہے, زرق برق لباس کا کیا عالم ہوگا. اور کہنے لگے خارش شروع ہو جاتی تھی. کہنے لگے میں نے کہا کہ اپنے جسم کی خارش کو کیا میں نے جسم کو کھجانا تو کیا دیکھنا بھی نہیں ہے. اور اسی شاہی لباس میں بیٹھ کے, سپاہ سالارانہ لباس میں بیٹھ کے, جرنیل کے لباس میں بیٹھ کے میں نے اس سے بات کر دی. میں اس لباس میں نہیں بیٹھوں گا, اس پہ روک کیسے ہوگا. لباس کا اثر ہوتا ہے, اس لیے تو کہتا ہوں کملی والی کا لباس میں آ جائے, اس کا اثر ہوتا ہے. حسینی لباس میں آ جائے, حسینی لباس میں. تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, شہادت حسین نے میرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس کیا تھا, اور چہرہ انور کیسے تھا ان کا, نواز رسول کا چہرہ کیسے تھا, حضرت علی کرم اللہ وجہ کا چہرہ کیسے تھا. کبھی نا بیٹھ کے نا علماء سے پوچھیں اہل بیت کا حلیہ کیسا تھا. حلیہ اولیاء کا حلیہ کیسا تھا, صحابہ کا حلیہ کیسا تھا, سرور کونین وسلم کا حلیہ کیسا تھا. میں اہل بیت کا عاشق ہوں, ماننے والا ہوں. اہل بیت میرے عقیدے کا حصہ ہے, اور ان سے ان کی محبت بھی میرے عقیدے کا حصہ ہے. کبھی
मेरे अकीदे का हिस्सा है। कभी मैं सोचूं तो सही उनका हुलिया कैसा था। सुभान अल्लाह। मैंने इस पर थोड़ी सी तहकीक की कि हजरत अली करमल्लाहु वजह का हुलिया कैसा था, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का हुलिया कैसा था, अहले बैत का हुलिया कैसा था, इसकी तहकीक कीजिए। तो वो कहने लगा मैं जर्ब पर लिबास पहन के ना बैठा हुआ और मैंने अपने जिस्म को हरकत नहीं दी और खारिश जोर से हुई और जिस्म में आग लग गई, लेकिन मैंने फातेह बनना था। और कहने लगे कि उस दिन मुझे मुशक्कत हुई थी, मैंने बड़े बड़े जिहाद किए घोड़ों में, मेरे ऊपर तीरों और तलवारों और नेज़े के निशानात हैं जिस्म के ऊपर, लेकिन वो मुशक्कतें मुझे भूल नहीं हैं। वो जो खारिश वाली जो मुशक्कत थी ना, मैंने ज़र्ब पर लिबास पहन के बैठा था, वो मुशक्कत आज तक मुझे याद है। या फिर मौत की मुशक्कत होगी तो वो मुझे याद, शायद वो भुलवा सके वो मौत की सख्ती, जानकनी की कैफियत, वरना मुझे आज तक उससे बड़ी मुशक्कत नहीं हुई। जिस मुल्क माल की कीमत यही हो कि उसका नाम लेने वाला कोई ना हो, कि उसके मुल्क माल का हदूद कितनी थी किसी को खबर नहीं है। तैमूर के मुल्क की कितनी हदूद थी, उससे मुल्क के 70 टुकड़े हो गए और हर मुल्क के टुकड़े का खुद बादशाह कोई और बन बैठा। जिस मुल्क को बचाते बचाते अपने जिस्म को इतनी मुशक्कतें दी, सच कह रहा हूं, बस यही मुशक्कतें जिन लोगों ने दी थी आज हम उनको औलिया कहते हैं। मेरी बात पे गौर करें, यही मुशक्कतें जिन लोगों ने दी थी ना, उन्हें हम औलिया कहते हैं। उन्होंने भी अपने आप को मुशक्कतें दी थी, अपने आप को तकलीफें दी थी। सख्त गर्मी है और सख्त गर्मी का रोजा है, सख्त गर्मी है और सख्त गर्मी की मुख्तसर रात है और रात के तन्हाइयों में उठ के रब को भी मनाना है। नींद मेरी पूरी नहीं हो सकेगी, क्या करूं, जिंदगी की खबर नहीं, ये रात मेरी आखिरी रात साबित हो सकती है। यह सख्त गर्मी है, फजर की नमाज मैंने पढ़ना जरूरी है, रात को देर से सोया हूं या जल्दी सोया हूं, फिर भी नींद पूरी नहीं हो सकती। सख्त गर्मी है और अल्लाह की मोहब्बत के लिए कदम उठने हैं। तबीयत चाह रही है, तेरे यहां एयर कंडीशन लगा हुआ है, वहां तो शायद पंखा नसीब हो या ना हो, हब्स होगी, गर्मी होगी। अब ये तबीयत का मचलना और अंदर का ये ऊपर नीचे का होना, मेरे दोस्तों, इस पे अगर तू फतह पा गया और तूने अपने मन को, अपने तन को अल्लाह की मोहब्बत में झोंक दिया, तो मेरे दोस्तों बस इसी का नाम तो विलायत है। और किस चीज का नाम है? अल्लाह की दोस्ती में, अल्लाह जल्ल शानहू की मोहब्बत में, अल्लाह जल्ल शानहू के ताल्लुक में अपने तन को न देखना, अपने मन को न देखना, अपनी चाहतों का देखना, अपनी ख्वाहिशों को न देखना। आरज़ुएं खून हो या हसरतें पामाल हो, आरज़ुएं खून हो या हसरतें पामाल हो, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। अपने अल्लाह से फरियाद कर रहा और कह रहा तन्हाइयों में, या अल्लाह आरज़ुएं खून हो या हसरतें पामाल हो, मेरी आरज़ू का खून हो जाए और मेरी हसरतें पामाल हो जाएं। रही दिल के दिल में हसरतें जो कज़ा ने आके मिटा दिया, मेरी बेकसी पे राह गुजर, न तो चैन अपना खराब कर, तुझे क्या खबर कि मैं कौन हूं, तहक़ीक़ किसने सुला दिया। हसरतें उस वक्त भी रह जाएंगी, लेकिन दुनिया में सारी हसरतें मोमिन की पूरी कभी नहीं होती। मोमिन की सारी हसरतें दुनिया में पूरी हो जाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। मोमिन के लिए तो अल्लाह ने जन्नत में हसरतें पूरी करने की जगह रखी है। मोमिन में तो अल्लाह पाक ने जन्नत में उसके खाने की हसरतें हैं, उसकी शहवात की हसरतें हैं, उसकी लज्जात की हसरतें हैं, उसके हुस्न जमाल की हसरतें हैं, उसके घर बनाने की हसरतें हैं, उसके महल बनाने की हसरतें हैं, कारपेटिंग फर्श बिछाने की हसरतें हैं, उसके सवारियों की हसरतें हैं, उसके जूते लिबास की हसरतें हैं। और ये तिलिस्माती हसरतें भी जन्नत में मिल जाएंगी। हर शख्स कहता है मेरे पास अलादीन का चिराग हो और यूं रगड़ूं और एक जिन हाजिर हो जाए कि जी हुजूर हुक्म फरमाएं। ये दुनिया में कैसे पूरी हो सकती है? जन्नत में पूरी होंगी। अलादीन का चिराग तो यहां सुना है, वहां तो अलादीन के चिराग से बढ़ के होगा। आंख का इशारा होगा, मन में चाहत होगी, दिल की ख्वाहिश होगी, ये परिंदा उड़ा जा रहा कबाब, उसी वक्त बन के कबाब खाएगा, फिर ख्याल होगा बड़ा खूबसूरत था, उड़ता रहा, वहीं जाके फिर उड़ना शुरू कर देगा।
तश्तही अनफुसकुम मौत, तेरे नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी होगी और तू जो चाहेगा वो होगा। बस आज दुनिया की थोड़ी सी मशक्कत अपने ऊपर लगा ले, थोड़ी सी मशक्कत है दुनिया की। कभी सख्त सर्दी के नाम पे तो अल्लाह की मोहब्बत के मजालिस में ना आया, कभी सख्त गर्मी के नाम पे ना आया। उस दिन मैंने साहब को फोन किया, मेरे देरीना ताल्लुक वाले हैं, मैंने कहा खैरियत से है, नजर नहीं आ रहे, मैंने सोचा आपकी तबीयत पूछ लो। कहने लगा गर्मी है, घबराहट होती है। उनका कारोबार इसी किस्म का है, इसी किस्म का कारोबार है। तो मैंने कहा आजकल फिर दफ्तर में जाना भी तो नहीं हो रहा होगा। कहने लगा ऑफिस ऑफिस जाते हैं, ऑफिस औखे। तो मैंने कहा ऑफिस औखे ठीक आ जाएगा। असल में उस औखे सौखे की कीमत नकद मिलती है, इस औखे सौखा गैब का है ये, समझ गए? इस औखे सौखे का सिला जो है वो गैब में पड़ा है, और गैब पे यकीन बड़ी मुश्किल से आता है। हाँ, आज जो ये पसीने के कतरे बह रहे हैं ना, और दूर से चल के तू लू के अंदर आया, सख्त गर्मी के अंदर आया, तो ये क्या खबर कि इसकी कीमत अल्लाह के यहां क्या लग रही है। सुन लो, हाँ, जो चीज मंडी में कम हो ना, मंडी में कम हो, उसकी बोली बड़ी महंगी लगती है, लगती है, ऐसे है। जिस दौर में अल्लाह की मोहब्बत के लिए आने जाने वाला कोई ना हो, और दुनिया के शौक और दुनिया के हिर्स के लिए और दुनिया के लिए पसीना और हत्ता के खून बहाने वाले सारे हों, और उस दौर में कोई अल्लाह की मोहब्बत के लिए चल पड़े और थोड़ा सा पसीना बहा दे, तो सोचो मंडी में उसकी कीमत ज्यादा लगेगी, थोड़ी लगेगी। और जिस शख्स का खुद खरीदार खुदा हो, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, जिस शख्स का खुद खरीदार खुदा हो, इन्नल्लाह अश्तरा, कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना, मैं अपनी तरफ से कहां कह रहा हूं कि मैंने तुम्हें जन्नत के बदले खरीद लिया है, मेरा अल्लाह कहता है। अब थोड़ी सी मुझे मशक्कत दिखा दो, सोचो तो सही, थोड़ी सी मुझे मशक्कत दिखा दो और थोड़ी सी कुर्बानी दिखा दो। आप में से कोई एक शख्स मुझे बताए कि वो धूल में आया हो, गधे पे आया हो, घोड़े पे आया हो, ऊंट पे आया हो, और उस पर धूल जम गई हो, और मीलों का सफर, महीनों का सफर, हफ्तों का सफर करके आया हो, कोई एक शख्स नहीं मिलेगा। बर्क रफ्तार सवारियों पे सारे आए, मुझे कोई एक साइकिल नजर नहीं आया। यहां गधे के लिए हमने खोंटे नहीं बनाए हुए, पहले फकीरों की तस्बीह खाने के बाहर गधों के लिए, घोड़ों के लिए खोंटे होते थे, लोग आप पे अपना गधा घोड़ा बांधेंगे, और कुछ घास का इंतजाम भी होता था। अब मैं पेट्रोल पंप तो नहीं लगा सकता, आप कहेंगे हमारे गधे के लिए घास का इंतजाम कर। आज का गधा तो मोटरसाइकिल है, घोड़ा मोटरसाइकिल है, अब तो कहना हम उसके लिए तू घास का इंतजाम कर, मेरे यहां तो ये नहीं हो सकता भाई। आप हजरात कोई मुशक्कत की सवारी में नहीं आए, लेकिन मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूं कि आपने दुनिया के एतबार से मुशक्कत की है। जिस काम को करने वाला कोई ना हो, जिस काम को चाहने वाला कोई ना हो, और लोगों के दिलों में जिस मजालिस की, जिन महफिल की और जिन अज़कार की हैसियत ना हो, और तूने अपने दिल के अंदर उन मजालिस की हैसियत बनाई और अपना सब कुछ छोड़ के इस गर्मी के अंदर तू आया, क्या अल्लाह के यहां उन लोगों की और तेरी कीमत बराबर हो गई? क्या मुशक्कत करने वाले और राहत में बैठने वाले अल्लाह के यहां बराबर हैं? क्या काफिर और मुसलमान अल्लाह के यहां बराबर हैं? क्या जिक्र करने वाला और जिक्र ना करने वाला अल्लाह के यहां बराबर है? क्या नमाज पढ़ने वाला और नमाज ना पढ़ने वाला अल्लाह के यहां बराबर है? क्या उसके दीन के लिए अपने तन मन धन लगाने वाला, उसकी मोहब्बत के लिए अपने आप को खपाने वाला, और एक वो शख्स है जिसकी सुबह अपनी है, शाम आती है अपनी है, और दिन रात उसकी अपनी मनचाही के गुजर रहे, क्या अल्लाह के यहां उसकी कीमत बराबर है? सोच लो, सच कह रहा हूं, यह आज की थोड़ी सी मुशक्कत से कभी ना घबराना।
ये आज की थोड़ी सी मुशक्कत में कभी ना घबराना। इस एक एक पसीने के कतरे का मेरे रब के यहां सवाल होगा, जवाब होगा, हिसाब होगा और तुलेगा। जो मेरा करीम जेब के एक हाथ से दूसरी हाथ की मुशक्कत को बर्दाश्त न कर सके, जो करीम जूते की थोड़ी सी फिसलन पे मोमिन की आह निकली, उससे भी अल्लाह की मग़फ़िरत लौट आई, पलट आई और अल्लाह की तरफ से रहमत आ गई, वो करीम तेरी इस थोड़ी सी मुशक्कत और पसीने को, और अल्लाह के यहां उसकी कोई कीमत भी नहीं, क्या वो तोलेगा नहीं? हाँ, बस एक तरफ थोड़ी सी अपने ऊपर मेहरबानी कर लेना, अपने मन पे नजर कर लेना कि मैं आया क्यों हूं, किस लिए? इसलिए कि मुझे कहेंगे आया नहीं, इसलिए कि मेरी हाजिरी लगनी है, या इसलिए अल्लाह तेरे लिए है, अल्लाह तेरे लिए, अल्लाह तेरे लिए, अल्लाह तेरी रजा के लिए आया हूं, तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा, मैं तो इसलिए आया हूं। कोई दुनिया का शख्स मुझे सिला दे ना दे, कोई शख्स मुझे शाबाश, प्यार, मुसाफा, हाथ, थपकी, नहीं नहीं अल्लाह, दुनिया के सिले के लिए नहीं, बस तू राजी हो जा। और फिर जब लौटे बेहतरीन आने वाला बताऊं और आज बेहतरीन लौटने वाला बताऊं, यह सदा याद रखिएगा, कुंजी दे रहा हूं आपको, एक मोती अर्ज कर रहा हूं। बेहतरीन आने वाला और बेहतरीन लौटने वाला कौन है? बेहतरीन आने वाला और बेहतरीन लौटने वाला कौन है? पर मैं बेहतरीन आने वाला वो है जो सख्त मुशक्कत में आया। किस मुशक्कत में? असबाब नहीं थे, असबाब नहीं थे, हर तरफ से रुकावटें थी, हर तरफ से रुकावटें। अच्छा, तबीयत भी नहीं चाह रही थी, मन नहीं चाह रहा था, तबीयत नहीं चाह रही थी, असबाब नहीं थे, हर तरफ से रुकावटें थी। अंदर की रुकावटें भी होती हैं जरा, हाँ, छोड़ गर्मी है, हब्स होती है, वहां नीचे बैठना पड़ता है, और फिर जो है बहुत देर हो जाती है, रात को जरा गर्मी की रातें हैं, लेट नाइट हो जाते हैं, खाने का वक्त है, पिछली बार भी तुझे भूख लगी थी, रास्ते से तूने बर्गर लेके खाया था, बिस्किट लेके खाए थे, फिर तुझे तेरा शुगर है, तेरी शुगर लो हो जाएगी, ब्लड प्रेशर है, गर्मी है, हाउस में दिल घबरा जाएगा, ये अंदर की आवाजें आ रही, फोन आ गया, मोबाइल आ गया, मोटरसाइकिल खराब हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वैगन नहीं मिल रही, ये रुकावटें हैं सारी। कभी बाहर की रुकावटें, हर बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, और दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार। ये दामन में ये कांटे उलझ रहे हैं सारे के सारे। अब ये मुशक्कतें हैं, क्या है ये? क्या है? मुशक्कतें हैं। आना भी बता रहा हूं, जाना भी बता रहा हूं, गौर से समझिएगा। आना भी अर्ज कर रहा हूं आपको और जाना भी अर्ज कर रहा हूं, गौर से समझिएगा। जो शख्स मुजाहिदे और मुशक्कत से आया, मुजाहिदे और मुशक्कत से आया, जितने मुजाहिदे से और जितने मुशक्कत से आया, नेक अमल के लिए, ऐसा अमल जिसमें अल्लाह राजी हो जाए, उस अमल के लिए मुजाहिदे और मुशक्कत से आया। नफ्स का मुजाहिदा है, जान का मुजाहिदा है, अंदर का मुजाहिदा है और बाहर का मुजाहिदा है। तबीयत नहीं चाह रही, मन नहीं चाह रहा, दाएं बाएं से रुकावटें हैं, असबाब नहीं हैं। आप हैरान होंगे, मुझे एक शख्स कहने लगे कि मैंने कहा कि मैं देख रहा था आप सीढ़ियों से उतरे थे, देर से आए थे। बाद मोहब्बत करने वालों को मेरी नजर होती है, उनसे कह भी देता हूं, और बाद कुछ शाख ऐसे होते हैं सीढ़ियों से उतर के यूं नीचे गुम हो जाते हैं, नजर ना पड़े। उन्होंने इसकी मशक की हुई थी, ट्रेनिंग की हुई है। तो मैंने उनसे अर्ज कर दिया ऐसे, मैंने कहा कि आप आए थे, देर से आए थे। चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखें और उनके दिल की कैफियतें मेरे अंदर को खा गई। उसके अंदर लफ्ज नहीं थे, जज्बे थे। मुझे कहने लगे वैगन के किराए के पैसे नहीं थे, और कहने लगे आप मेरे शेख हैं, सुना है कि अपने मुर्शिद को सारी कैफियत सही बता देनी चाहिए और ना झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आप मेरे मुर्शिद ना होते मैं ना बताता, ये मेरे रब का मामला है। आपको इल्म है मैं फाकों पे हूं, गुर्बत पे हूं। एक वक्त था मेरे पास गाड़ियां थी, सारा कुछ मुझसे लुट गया, फिर मोटरसाइकिल पे आ गया। एक कर्जा देना था, वो कर्जे वाले ने मोटरसाइकिल पे हाथ डाला, वो भी बेच के चला गया। फिर मैंने वैगन पे आना जाना शुरू कर दिया।
آج پیسے ہی نہیں تھے. میں نے کہا نہیں جانا ہے. پھر میں پیدل چل پڑا. پیدل چلتے چلتے دیر میں پہنچا ہوں, معاف کر دیں, آئندہ نہیں کروں گا. ہاں, جن مجالس میں ایسے مشقت والے پہنچے ہیں, اللہ کے ہاں ان کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی. سوچو تو صحیح, ایسی مشقت کرنے والے, ایسا مجاہدہ کرنے والے, ایسے خلوص والے, ان میں مجھ جیسے بھی امید ہے کہ ان کی حاضری بھی قبول ہو جائے گی. ایسے خلوص والے. ہاں, اگر تیرے ساتھ میرا روحانی رشتہ نہ ہوتا میں کبھی نہ بتاتا. یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے کہ آج ویگن کے پیسے نہیں تھے. میں نے پوچھا کتنے لگتے تھے؟ کہا ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ 10 روپے لگتے تھے. 10 روپے نہیں تھے, 10 روپے نہیں تھے. اظہار نہیں کیا. وہ شخص اب بھی یہاں موجود ہیں, اظہار نہیں کیا, اظہار نہیں کیا, سوال نہیں کیا کسی سے. میں اکثر بیٹھ کے ایک بات سوچتا ہوں, میں کہ یا اللہ میرے پاس کوئی عمل تو نظر نہیں آ رہا, لیکن ایک عمل کچھ نظر آ رہا ہے. ایک کچھ چند عملوں میں سے ہو, ایک یہ ہے کہ ایسے مخلصین میرے پاس آتے ہیں تیری محبت کی باتیں سننے کے لیے, تیرے حبیب کے تذکرے سننے کے لیے, اور ٹوٹی پوٹی باتیں, بے ربط جملے. میری بات یہی ہوتے ہیں, ٹوٹی پوٹی باتیں, بے ربط جملے. قال اللہ قال رسول علماء سے جا کے سنو, ان کو زیبا ہے. میرے پاس تو ٹوٹی پوٹی رابطیں ہوتی ہیں, ٹوٹی پوٹی باتیں ہوتی ہیں, بے ربط جملے ہوتے ہیں. یا اللہ یہ لوگ سننے کے لیے آتے ہیں اور ان کے اندر اللہ تیرے نام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو میں قال اللہ قال رسول سناؤں تو پھر کیا ہوگا؟ تو یا اللہ یہ مخلصین ہیں, بس یہ میرا سرمایہ ہے, کسی ایک کے طفیل تو میری بخشش کر. کیوں دیر سے آئے تھے آپ؟ کہنے لگے کرایہ نہیں تھا. کیا وہ شخص جو مشقت کے بغیر آیا اور وہ شخص جو مشقت کے ساتھ آیا, اللہ کی اس کی قیمت ایک ہو سکتی ہے؟ اور میں ایک بات کی امید رکھ کے بیٹھا ہوں, آپ میں سے جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سارے کے سارے مشقت کے ساتھ آئے ہیں. اگر کوئی بہت بڑی گاڑی میں آیا ہے نا تو اس کی گاڑی میں اے سی چل رہا تھا بڑا طاقتور, یہاں کہاں چل رہا ہے, اس کو پسینہ آ گیا, اس کی مشقت ہوگی نہ ہو گئی؟ ہر شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق یہاں مشقت مل رہی. آج اللہ کے لیے مشقت کرنے کے راستے ختم ہو گئے ہیں. ارے خوش قسمت سعادت مند ہو, رب نے اپنے نام کی محبت میں چند قطرے آنسوؤں کے یا چند قطرے پسینے کے قبول کر دے. اللہ والے عجیب بات فرماتے ہیں, عاشقوں کے لیے تسلی دے رہا ہوں, آپ کے لیے ایک تسلی دے رہا ہوں. کہنے لگے اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے, دل بڑا سخت ہو گیا ہے. یا اللہ میں کیا کروں؟ آنکھیں روتی ہی نہیں. اللہ رونا نہیں آتا, نہ تیرے خوف سے نہ تیرے شوق سے, نہ تیرے خوف سے رونا آتا ہے نہ تیرے شوق سے رونا آتا ہے. یا اللہ میں کیا کروں؟ کہنے لگے میں بہت عرصہ مانگتا رہا. یا اللہ کو اس کا مداوع دے دے, اس کا حل دے دے, اس کا متبادل دے دے. یا اللہ میں کیا کروں؟ میری آنکھیں پتھرا گئی ہیں, میرا دل سیاہ ہو گیا ہے, سخت ہو گیا ہے. یا اللہ وہ دل کہاں سے لاؤں جو دل تیرا نام سن کے نرم ہو جائے, اور نرم ہو کے یا اللہ آنسو گرم ہو جائے, اس سے گرم گرم آنسو کے چند قطرے, آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے ٹپک پڑے. اور یا اللہ وہ گھڑیاں کہاں سے لے آؤں کہ تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے تذکرے سن کے اور اہل بیت کے اولیاء کرام کے تذکرے سن کے میرے دل میں محبت اور خلوص پیدا ہو جائے, میری آنکھیں بہہ اٹھیں. یا اللہ میں کیا کروں؟ کہنے لگے سنتے دعا مانگتے ایک دفعہ کہنے لگے, مجھے یہ سارا تذکرہ بتا رہے ہیں وہ صاحب, کہنے لگے میرے من میں اندر ایک آواز آئی کہ کوئی ایسی مجالس میں جا جہاں تو آنکھوں سے قطرے گرواتا ہے, ہم تیرے جسم کے روئے سے قطرے نکلوانا چاہتے ہیں. نقطہ سنے عجیب ہے. یا اللہ نے اس کے دل میں ڈالا. اللہ نے مجھے ایسی دل میں آواز آئی کہ اللہ نے تو آنکھوں سے قطرے نکلوانا چاہتا ہے, ہم تیرے جسم کے روئے انگ مسام سے قطرے نکلوانا چاہتے ہیں. کہیں ایسی جگہ جا جہاں اللہ کی محبت کے تذکرے ہوں, اس کی حبیب کے تذکرے ہوں,
اور تو پسینے میں تربتر ہو جائے، تیرے انشاءاللہ آنسوں کی کمی ہم پوری کر دیں گے۔ میں اس کی بات سن کے سوچنے لگا، میں نے کہا مولا تو کیسا کریم ہے کہ اگر یہ رات کی تنہائیوں میں رو نہیں سکا اور دن کے اجالے میں اس کے آنسو نہیں بہے، لیکن تو کیسا کریم ہے، تو بندوں کے ساتھ کیسا غفور الرحیم ہے کہ ان کو کہہ دیتا ہے کہ ایسی جگہ تھوڑی سی مشقت میں آ جا اور آ میری رضا کے لیے، اس مشقت میں آ کے بیٹھ جا اور میری محبت میں کھو جا، اور اس سے اگر تجھے پسینہ آ جائے اور تو پسینے میں تربتر ہو جائے یا چند قطرے نکل جائیں تو انشاءاللہ وہ جو تیرے رونے کی کمی ہے وہ آنکھوں سے قطرے گرے تھے، یہ پورے جسم سے قطرے گرے ہیں۔ پھر خود ہی صاحب کہنے لگے ایک امید سی بن گئی ہے مجھے کہ کل قیامت کے دن میرا اللہ کہے گا تو میرے لیے کوئی قطرے لایا ہے رونے کے؟ میں نے کہا یا اللہ تو حبیب ہے، تو علیم ہے اور تو خبیر ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، میرے جسم کے آنگ آنگ سے پوچھ کیا تیری محبت کے لیے اس کے روئے سے قطرے نہیں گرے تھے؟ تو انشاءاللہ فرمایا وہ کچھ شخص کہنے لگے میں نے آپ کی محفل میں مجلس میں درس میں سنی تھی ایک بات، اور وہ یہ سنی تھی کہ جسم کا ہر حصہ قیامت کے دن گواہی دے گا اور بولے گا۔ تو کہنے لگے اللہ کے ہاں میری یہ مشقت قبول ہوگی، اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ قیامت کے دن یہ میرے جس طرح آنسوں کے قطرے گرتے ہیں میرے اس پسینے کے قطرے بھی اللہ کے ہاں تلیں گے۔ جس عمل کو کرنے والا جس زمانے میں کوئی نہ ہو، کیوں کہتے ہیں جو وہ اس سنت پہ عمل کرے گا جس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا، جس سنت کو لوگوں نے جس دور میں چھوڑ دیا، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ شخص سنت پہ عمل کرنے والا ہے، اس کو 100 شہیدوں کا کے بقدر ثواب ملے گا۔ ایک شہید کا ثواب قیامت کے دن شہید کے سر کے ہتھیلی پہ اس کا سر ہوگا اور اس کے بدن سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ کے سامنے وہ جائے گا اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے بندے کیا لایا؟ اللہ تیری رضا کی خاطر اور تیری محبت کی خاطر اور تیری توحید پہ آنچ نہیں آنے دی اللہ اپنا سر کٹا دیا، یا اللہ یہ سر بھی گواہ ہے اور اس کے قطرے بھی گواہ ہیں، اور اللہ میرا جسم بھی گواہ ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں تو سچ کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا ہے۔ اور ایک شہید کے ساتھ معاملہ ہوگا، یہ ایک شہید کے ساتھ۔ اب دوسرے شہید کو بلایا جائے گا، وہ بھی اس طرح کی اپنے شہادت پیش کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے سچی شہادت دی ہوگی، سچی شہادت دی ہوگی۔ اس کے ساتھ 100 شہیدوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا جائے اور ان 100 شہیدوں کو جو اجر ملے گا اس سارے اجر کو اکٹھا کر، اور آخری صدی کے وہ شخص جو میری آقا کی ایک سنت کو پورا کرے گا، وہ جو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا وہ سارا اکٹھا اس کو ملے گا، وہ سارا اکٹھا اس کو ملے گا۔ کیوں کہ اس دور میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اس پہ عمل کرنا ایسا تھا جیسے ہتھیلی پہ چنگاری لینا۔ اور اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، علامات قیامت میں، قرب قیامت میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ دین پہ چلنا، سنتوں پہ چلنا، ایمان اعمال پہ چلنا ایسے ہوگا جیسے ہتھیلی پہ شرارہ یا چنگاری، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ آج کی یہ تھوڑی سی مشقتیں جو اللہ کے لیے ہیں، پہلے دور میں ہوتا تھا نا، اللہ جل شانہ کی محبت، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے لیے، اولیاء صالحین اہل بیت کی محبت کے لیے لوگوں کو مشقتیں آ جاتی تھی، مسجد میں مشقت ہو جاتی تھی، دور مسجدیں ہوتی تھی، پھر نماز کے لیے جانا، پھر پانی بھرنے کے لیے جانا، وضو کے پانی بھرنے کے لیے وہ مشقت ہوتی تھی، مسجد کی چٹائی خود مشقت ہوتی تھی، کیا خیال ہوتی تھی نا۔ اچھا، روزے جو ہوتے تھے وہ کھجوروں کے درخت اور درختوں کے سائے اور جھونپڑی کے نیچے رکھے جاتے تھے، اور صبح شام خشک روٹی اور کھجور کے ساتھ روزے رکھے جاتے تھے، پانی کے گھونٹ نہیں ملتے تھے، لب صرف پانی کے لیے جو ہے وہ تر کیے جاتے تھے، یہ مشقتیں ہوتی تھی، موٹے کپڑے پہنے جاتے تھے، یہ مشقتیں ہوتی تھی، گدھے گھوڑے کی اور اونٹوں کی خچر کی سواریاں ہوتی تھی، یہ مشقتیں ہوتی تھی۔ آج وہ ساری مشقتیں ہم سے ختم ہو گئی، جو اللہ کی رضا کے لیے مشقت کرنی ہوتی تھی، وہ مشقت کے سارے راستے، سارے دروازے اور سارے ہیلے وہ ختم ہو گئے، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ ایک نلکا جو ہے وہ ہمارے وضو کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے یوں گھمانے سے، کہاں سے وضو پانی کا بھر کے لے آیا؟ دور سے۔ اور جو وہ لوگ غسل کے لیے پانی استعمال کرتے تھے جتنا ہم وضو کے لیے کرتے ہیں اتنا، اس پہ توبہ کیا کریں۔
چاہے پانی ہمارے تسبیح خانے کا ہو یا گھر کا ہو، ہمارے تسبیح خانے کے ساتھ بھی ریاض کیا کریں، چاہے گھر کا ہو. وہ ساری مشقتوں کے دروازے بند ہو گئے اللہ والوں. اب کیا کریں؟ اللہ جل شانہ نے اپنی محبت کو رکھا ہے مشقت کے اندر، مجاہدے کے اندر، کہ میرے بندے جتنا مجاہدہ کرے گا اتنا مطلب تمہیں رب کو رکھ پائے گا. فرمایا نوافل سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. نفل مشقت کا نام ہے، مجاہدے کا نام ہے. نفل میں ساری کی ساری مشقت ہے، سارا کا سارا مجاہدہ ہے. اب یہ اللہ پاک نے یہ راستہ کھول دیا کہ میرے بندے تو تھوڑی میری محبت کے لیے چلا جایا کر، سب سے پہلے جایا کر، سب سے بعد میں آیا کر. اور یہ مشقت کے لیے آنا، میں موضوع بیان کر رہا ہوں مشقت کے لیے آنا. آپ کو 2 موتی آج دینا چاہ رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ بہترین آنا اور بہترین جانا. اب میں آنے کو بیان کر رہا ہوں، کچھ تھوڑی دیر کے بعد پھر جانے کو عرض کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ آپ ابھی چلے بھی جائیں. آپ جانے کے بعد کہ آپ نے کہا جانے کا اور آپ چلے جائیں، نہیں ابھی نہیں. ایک بندہ تھا، معالج تھا، وہ کھانے بیان کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد نا جو مریض تھا وہ ایسے کرنے لگا، لب میں آئے بھایا. اس نے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہ میں نے کہا سر آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں. اس نے کہا بھائی میں کھانے کا شیڈول بیان کر رہا ہوں، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. اس کہنے لگا پھر حضرت بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، میں بوڑھا آدمی کوئی پکا کے نہیں دیتا، اس کا انتظام اگر کوئی کرتے اللہ آپ کو اجر دے گا، جزاک اللہ اینڈ کمپنی. تو یہ نہ ہو کہ اب جانے کا سلسلہ ہو تو آپ جانا شروع کر دیں. بہترین آنا مشقت کا آنا ہے، بہترین آنا مشقت کا آنا ہے، مشقت کا آنا بہترین آنا ہے. جب اندر باہر کے دروازے بند ہوں اور راستے میں کوئی راہیں نظر نہ آئیں اور دل نہ چاہ رہا ہو، من نہ چاہ رہا ہو، طبیعت نہ چاہ رہی ہو، اور کہے اللہ تیرے لیے جا رہا ہوں. کس کے لیے؟ ہاں. کسی نے پوچھا جنت، اور نے کہا جنت ایک قدم پہ. وہ کیسے؟ کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا جنت بڑی دور ہے. اللہ کہاں دور ہے؟ تجھے کس نے کہا؟ اس نے کہا اب تک یہی سنتا آیا. اس نے کہا جنت تو ایک قدم پہ ہے. وہ کیسے؟ کہنے لگے ایک قدم نفس پہ، دوسرا قدم جنت میں. یہ جو نفس کے اندر کی چاہت ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے نا، یہ رکاوٹیں ہیں، بھائی اس میں قدم رکھ لے، پاؤں رکھ دے، اس کو دبا دے، بس ایک قدم نفس پہ. یہ اندر کی طبیعت نفس، طبیعت، چاہت، یہ سب ایک ہی لفظ ہیں. کہ طبیعت نہیں چاہ رہی، پھر اندر نہیں چاہ رہا، تو کہنے لگے اچھا بس ایک قدم نفس پہ، دوسرا قدم جنت. آج کی مشقت جو آپ نے کی، یہ نفس پہ قدم رکھا. بہت سے دوست ایسے تھے جن کی کچھ مجبوریاں بھی تھیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو مجبوریاں نہیں تھیں لیکن موسم نے انہیں مجبور کیا، حالات نے مجبور کیا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک قدم نفس پہ اور دوسرا جنت. یہ بہترین آنا ہے. اور پھر بہترین مشقت کی خاطر بیٹھنا ہے. مشقت ایسے انداز سے بیٹھنا کہ طبیعت ٹیک کو چاہ رہی، ٹیک مل نہیں رہی. طبیعت پانی کی طرف کر رہی، پانی مل نہیں رہا. طبیعت چاہ رہی کہ میں پنکھے کے عین نیچے بیٹھوں، جگہ نہیں مل رہی. اور طبیعت چاہ رہی کہ میں کھلا بیٹھوں، میرے ساتھ ایک بندہ ہمارے ساتھ گھٹنا. مجھے ایک پتہ کہنے لگا جی ایک بندہ آ کے میرے ساتھ بیٹھتا ہے اور پھر اونگتا ہے، اونگ کے نا پھر مور پر آ کے گرتا ہے. میں کیا کروں؟ سوئی لے کے بیٹھو. میں نے کہا میں چاہ ایسے ہے تو ایسی کہ سوئی لے کے بیٹھ، لیکن تھوڑا سا نا پھر لگتا یہ ہے کہ تو بھی سوتا ہے. اللہ نے اسے تیرے ساتھ بٹھا دیا ہے کہ اللہ کا حقیقت ایسے ہے، وہ جب لگتا ہے میں چوکنا ہو جاتا ہوں. اللہ بات قریب ہے نا، اللہ نے اس کو ساتھ بٹھا دیا. کہنے کا اکثر موقع ہوتا ہے وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھا، آپ بھی بیٹھے ہوئے وہ کلندر دونوں. کہنے کا اللہ بات، کہنے کا اب وہ دونوں جاگ رہے ہیں. کہنے کا اللہ میرے ساتھ اسے بٹھا دیتا ہے. میں نے کہا ایسا کرو ایک دوسرے کو جگاتے رہو. کہنے لگا کیسے جاؤ گا؟ میں تو تھوڑا سا اس پہ گر پڑا کر. ایک دوسرے کو جگاتے رہو، محبت سے، پیار سے، اکرام سے، الفت سے. اب مجاہدے سے، مشقت سے بیٹھا
طبیعت نہیں چاہ رہی، طبیعت میں ہے کہ حبس ہے، گرمی ہے، میں ذرا کھلا بیٹھوں، ہوا کے نیچے بیٹھوں. ہر بندے کو اللہ نے چاہت راحت دی ہے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا. اب اس کا یہ بیٹھنا تل رہا ہے. میں پھر حوالہ دے رہا ہوں کہ ایک جیب سے دوسرے جیب میں ہاتھ گیا، اس پہ تو اللہ نے اجر دیا، وہ تھوڑی سی مشقت ہے. یہ اس سے بڑی مشقت ہے، اس پہ اجر نہیں مل رہا. ہمارے ایک دوست تھے، ان کا نام امین شاہ صاحب تھا. وہ کہتا تھا میں مسجد میں اگر آؤں گا تو وہ مسجد میں نا یہ پائپ ہوتے ہیں نا پنکھوں کے لٹکانے کے لیے پائپ، کہنے لگے مجھے پائپ کے ساتھ ٹیک ملنی چاہیے، میری ٹیک میں وہ حاجی صاحب آگے بیٹھ جاتا ہے، پھر میں آؤں گا مسجد میں. اب اس کی ٹیک کے لیے نگران بٹھایا جاتا تھا پہلے، یعنی ایک بندہ پہلے سے بٹھا دیا جاتا تھا. جب امین شاہ صاحب آئے فوراً اٹھے اور ان کو وہ ٹیک دے. تو بعض لوگوں کی جگہ منتخب ہوتی ہیں. اب یہ مشقت ہوئی، بیٹھنا بھی مشقت ہے اور پھر سننا بھی مشقت ہے. طبیعت نہیں چاہ رہی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ کی باتیں ساری خشک ہوتی، کوئی ایک تاری نہیں ہوتی، میری حلق سے نیچے نہیں اترتی. میں نے کہا کوئی بندہ تو آیا کھری بات کرنے والا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے میں نے اب تک سنیں سنی تھی اور مزہ بھی آتا ہے، پھر نعرے سنے تھے اور مجمع کو گرما دیتے تھے، اور مجھے کہنے لگے اگر تھوڑی دیر کے بعد نعرہ لگ جائے نا کوئی سوئے گا نہیں. ویسے مجھے انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نعرہ لگ جائے تو بندہ سوئے گا نہیں. یہ مشورہ دیا. اور میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے آپ کی باتیں خشک ہوتی ہیں اور پھر خوفناک ہوتی ہیں. خوفناک یہ ہوتی ہیں کہ آپ ڈراتے ہیں. میں نے کہا میں تو نہیں ڈراتا ہوں، میں تو بڑے بڑے دوست پیکج لے کے آتا ہوں. کیوں جی پیکج لاتا ہوں یا ڈراتا ہوں؟ ابھی یہ آپ کو پسینے کا پیکج بتا رہا ہوں، سارا بتا رہا ہوں. آج کی محفل کا نام پسینہ پیکج رکھ لیں. پسینے کی فضائل نہیں بتا رہا آپ کو، صرف پسینہ تو باہر ہے. دنیا کے اعتبار سے تو خون پسینہ کہتے ہیں، یا خون مجھے دکھاؤ کس کا باہر ہے. ہاں کسی کے مشورے سے خون نکلا ہے اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں. وہ ہمارا سچا منجن استعمال کریں. تو پسینہ باہر ہے، میں تو اس کی آپ کو پیکج بتا رہا ہوں سارے کے سارے فضائل کے، فوائد کے. کہنے لگے آپ کی ساری باتیں خشک ہوتی ہیں، کوئی نعرے نہیں ہوتے، کوئی شعر و شاعری نہیں ہوتی، کوئی سریں نہیں ہوتی. پھر میں نے کہا پھر آتا کیوں ہے؟ لیکن آتا اس لیے ہوں کہ فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا پہلے یہ نہیں تھا اب یہ ہو گیا، یہ نہیں تھا اب یہ ہو گیا، نماز نہیں تھی نماز ہو گئی، ذکر نہیں تھا ذکر ہو گیا، پہلے فلاں گناہ تھا فلاں تھی، اس نے کرنا شروع کر دیا اس اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے، میری وجہ سے نہیں. یہ جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، اس وجہ سے اس نے فائدے بیان کرنا شروع کر دیے. کہنے لگے ایک طرف آپ کی خشک باتیں دیکھتا ہوں اور ایک طرف فائدے دیکھتا ہوں. کہنے لگے پھر آپس میں بیٹھ کے موازنہ کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں چلو باتیں خشک ہیں کوئی بات نہیں تاریخ کی، لیکن فائدہ تو ہے. یہ بھی مشقت ہے. تو اب یہ مشقت اس نے ملا نہ ملا؟ اچھا یہ تو دنیا میں ملا، اور آخرت میں اللہ کے ہاں اس کا کتنا ملے گا؟ کہ میرے بندے تیرا من نہیں چاہ رہا تھا، تیری طبیعت نہیں چاہ رہی تھی. ذوق بعض اوقات بعض لوگوں کا ذوق شعر و شاعری کا ہوتا ہے، بعض سر کا ہوتا ہے. اللہ نے ہر طبیعت مختلف بنائی ہے، مزاج مختلف بنائے ہیں، ذوق مختلف بنائے ہیں. اللہ نے انسان مختلف بنائے ہیں، لیکن اب یہ اس کا ذوق نہیں تھا. بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے کہ عربی کی عبارت پڑھی جائے، ہر بات پہ قرآن کی آیت فٹ ہو، حدیث فٹ ہو. یہ ذوق ہوتا ہے. یہ سادہ سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا، پھر میں کہا تھا کیوں ہے؟ کہنے لگا فائدہ ہوتا ہے، ذوق ہے. اور یہ ذوق کا نہ ملنا بھی ایک مشقت ہے. کیا ہے؟ یہ مجاہدہ ہے، یہ قربانی ہے. یہ مجاہدہ ہے، یہ قربانی ہے کہ بے ربط باتیں ٹوٹے پھوٹے جملے آ کے سنتے ہیں اور جم کے بیٹھتے ہیں اور توجہ سے بیٹھتے ہیں اور آنکھوں سے بھی سنتے ہیں، کانوں سے بھی سنتے ہیں اور دل سے بھی سنتے ہیں. اب یہ جو مشقت آتی ہے نا، مشقت آتی ہے. مجھے یاد ہے
جس دن ہم نے یہاں پہلا درس شروع کیا تھا میری ٹانگیں یخبستہ ہو گئی تھی، اتنی سردی تھی. میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھا تھا نا کرسی پہ، اور مجھے دوستوں نے خود بتایا، میں نے کہا میرے ساتھ تو یہ ہوا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ہر شخص جس طرح ہر شخص آج بھیگا ہوا ہے نا مجھ سمیت، جس دن ہم نے تصویر خانے کا پہلا درس شروع کیا تھا اس دن ہر شخص سردی میں ڈوبا ہوا تھا، اور سردی سے جو ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، اللہ والوں، یہ مشقت آنے کی ہے، جس کا آنا مشقت. پھر ایک انسان کی طبیعت کے اندر ایک مزاج میں ایک چیز ہے، اس پہ ذرا ہر وقت غور رکھیے گا، ہر وقت نظر رکھیے گا. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں درویشی کی پہلی چیز جو ہے نظر بر قدم. ہر قدم پہ نظر ہو، میرا قدم اٹھا کیوں تھا، اللہ کے لیے یا اللہ کے غیر کے لیے، اللہ کے لیے یا اللہ کے. نظر بر قدم، ہر قدم پہ نظر ہو. میں نے یہ عمل کیا، میں نے یہ نماز پڑھی، میں پسینے میں ڈوبا، مشقت برداشت کی، تکلیف برداشت کی، غم برداشت کیا، کسی نے رکاوٹ ڈالی، کسی نے لقمہ دیا، کسی نے پھول، کسی نے دھول، کسی نے اعتراض کیا، کہاں جاتا ہے، کیوں جاتا ہے، یہ ساری مشقتیں برداشت کی کس کے لیے؟ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے. عمل کے پہلے بھی نیت یہی ہو اللہ تیرے لیے، پھر عمل کے درمیان بھی نیت یہ اللہ تیرے لیے. کئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑی نیکی کر لی، بہت بڑی قربانی کر لی، میں بہت بڑا جو ہے بزرگ بن گیا ہوں. اب یہی میرا اللہ سمجھاتا ہے اس بندے کو، میرے بندے خیال کر، احتیاط کر. اب یہ آنا ہو گیا، مشقت کا آنا، اور مشقت کا جانا کیا ہوا، اور وہ بھی سن لیجئے. مشقت کا جانا یہ ہے کہ امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا، تو خود سلام پھیر کے چلا گیا، تیری نماز ہو جائے گی؟ کیوں اللہ والے؟ کیسے ہوگی تیری نماز؟ مقتدی تو امام کے تابع ہوتے ہیں، امام نے سلام ہی نہیں پھیرا. امام کا سلام، ہر مجلس کا سلام کیا ہے؟ کسی اللہ والے نے کسی نے پوچھا حضرت جس طرح نماز کا وضو ہوتا ہے، میں آپ کے درس میں ہر ہفتے آتا ہوں، اس کا بھی تو وضو ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں. میں اس کا وضو کیا ہے؟ فرمایا آداب. نماز کا وضو ہوتا ہے، بغیر وضو نماز ہوتی نہیں ہوتی، وہ نمازی ناقص ہے. یہ روحانی مجالس و محافل ہوتی ہے، ان کا بھی وضو ہوتا ہے. اس لیے میں اکثر بہنوں سے کہتا ہوں، خاص طور پہ اللہ والیوں، یہ بہنوں سے کہتا ہوں، سن رہی ہیں، باوضو رہا کریں. اور ان اللہ والی مجالس کا وضو آداب ہیں، آداب کا خیال رکھا کریں. تو امام اگر سلام پھیرے تو ہم سلام پھیرے، ہماری نماز ہو جائے. اور امام سلام نہ پھیرے، ہم پہ خود ہی سلام پھیر کے اور چلے جائیں تو ہماری نماز ناقص یا کامل؟ ناقص ہوگی. تو اسی طرح اللہ والی جو مجالس ہوتی ہیں، ان کا بھی سلام ہوتا ہے. ان کا سلام یہ ہے کہ پورے دھیان سے بیٹھا جائے، اور جب دعا ختم ہو اس وقت جایا جائے واپس. یہ اس کا سلام ہے. اور پھر اس کا سلام کے بعد اس کی مشقت کی واپسی کیا ہے؟ مشقت کی واپسی یہ ہے کہ اپنے عمل پہ نظر نہ ہو، اللہ کی رحمت اور توفیق پہ نظر ہو کہ یا اللہ تیری توفیق سے ہوا، اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، تیری کرم نوازی سے ہوا. اب اس پہ ندامت بھی ہو کہ یا اللہ آنے کا حق ادا نہ کر سکا، بیٹھنے کا حق ادا نہ کر سکا، سننے کا حق ادا نہ کر سکا، سنانے کا حق ادا نہ کر سکا. الہی کوئی غلطی خطا ہوئی معاف فرما دے. اس پہ ندامت بھی ہو، استغفار بھی ہو. فرمایا بہترین آنا مشقت کا، بہترین جانا استغفار کا. اگر اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں تو سمجھ لے 2 پر مل گئے. جس کو 2 پر ملتے ہیں اور اس کو اللہ پرواز کی طاقت دیتا ہے، اور اس کی پرواز جب ہوتی ہے تو اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہوتا ہے. اس کا آنا بھی مشقت کا، اس کا جانا بھی مشقت اور استغفار کا. اور اپنے آنے پہ غرہ نہیں کیا، غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا،
اور یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت کچھ کیا، اللہ تیری توفیق سے ہوا، یا اللہ تیرے کرم نوازی سے ہوا، اللہ جو خدمت میں نے کر دی، جان کی، مال کی، وقت کی، دامے درمے سکھنے قدمے، یا اللہ جس طرح بھی ہوا، محض تیرا کرم، محض تیرا کرم، محض تیرا کرم۔ تھوڑی سی بات آئی نہیں دل میں، اس کی گردن جھک گئی۔ آج حضرت کی خدمت بیٹھا تھا، عجیب لفظ فرمایا، فرمایا اللہ پاک کے ہاں سرفروش کی قیمت ہے، سرفراز کی قیمت نہیں ہے۔ عجیب لفظ فرمایا، سرفروش کی، جو اپنے سر کو کٹا دے، سر کو جھکا دے، اس کی قیمت ہے، جو سر اٹھا کے چلے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، میری آپ سے درخواست یہ ہے، قربانی سے تشریف لایا کریں۔ یہ گرمی سردی، یہ بارش طوفان، یہ راہوں کی رکاوٹیں، یہ رستے کی اندر کی من کی رکاوٹیں ہمیں اللہ کی محبت سے نہ جدا کر سکیں، کبھی کریں گی؟ انشاءاللہ نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ گرمی سردی پڑتے ہی تو دن رات گزر رہے ہیں، تو کہے کہ میرے لیے ہر دن ہر موسم جو ہے مری کا موسم ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گرمی سردی میں تو رات گزر رہے ہیں، اور گرمی سردی میں تو دولت مند بنا ہے۔ اگر گرمی سردی کا خیال کرتا تو فقیر رہتا، اسباب کے اعتبار سے دینا تو اللہ کے ہیں، اسباب کے اعتبار سے تو فقیر رہتا۔ اگر تو اس گرمی سردی کا ایک خیال اس اعمال کے اعتبار سے رکھ لے گا تو اعمال کا غریب بن جائے گا، تو اعمال کا فقیر بن جائے گا، تو آخرت کا فقیر بن جائے گا۔ تو آج کے بعد یہ اندر اور باہر کی رکاوٹوں پہ کی آوازوں کو ہم درگزر کریں گے یا ان پہ توجہ کریں گے؟ اگنور کریں گے، لفظ کہتے ہیں نا اگنور، نظر انداز کریں گے۔ یہ اندر باہر کی آوازیں ہیں، ان پہ نظر انداز کریں گے۔ اور پھر ایک سوال اپنے من سے بھی روز کیا کریں، روز نہ کر لیا کریں، ہر درس کے بعد کر لیا کریں، ہر دفعہ، ہاں بتا اتنا عرصہ آ رہا، تجھے فائدہ کیا ہوا؟ اب یہ اندر پتہ کیا کہے گا؟ اندر کیا کہے گا؟ مجھے ایک دفعہ بندہ کہنے لگا، میرا ایک دوست ہے نیچے، اوپر نہیں آ رہا، وہاں جو خانقاہ میں نا، میں نے کہا کیوں نہیں آ رہا؟ کہنے لگا اتنا عرصہ ہے تیرے پیر کے پاس تجھے جاتے ہوئے، جب بھی کہتے کہنے لگا میں وہاں جانا ہے، اپنے پیر کے پاس جانا ہے۔ میں نہیں کہتا تیرے نیچے لینڈ کروزر آ گئی ہے، میں اس نے صحیح کہا ہے، کیونکہ پیروں کے پاس جا کے پرچیاں نکلتی ہیں، لاٹریاں نکلتی ہیں نا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں آخرت کی لاٹری ہے وہ نظر آتی نہیں۔ وہ کہنے لگا پرچی دے، میں اے جی آفس جاؤں گا، اے جی آفس کے ساتھ پرچی والے زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی میری پرچی نکل آئے، سود ہے حرام ہے کوئی بات نہیں، پیر کامل وہی جو پرچی نکلوا دے۔ ایویں لوگ کی ساڑھ دینے میرے کھان پین تو پیر مینوں دیندا جے میں راجے راجے کھانی ہوں۔ کہنے لگا میں نے نہیں کہا کہ تیرے نیچے لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا میں نے کہا ویسے تو بتا تجھے فائدہ کیا ہوا؟ کہنے لگا جی میں اسے کیا بتاؤں مجھے کیا فائدہ ہوا؟ میں وہ شخص تھا جس کی گاڑی میں اتنے بڑے بڑے ڈیک تھے کہ میلوں آوازیں جاتی تھیں، میں وہ شخص تھا، مجھے آج تک فجر کی اذان میرے کانوں نے نہیں سنی، میں لیٹ نائٹ سونے والا اور دن کے 1-2 بجے اٹھنے والا تھا، میں وہ شخص تھا جس نے کبھی صبح نہیں دیکھی، میں وہ شخص تھا جس نے کبھی روزہ نہیں رکھا باوجود مال و دولت کے، اور پھر اس نے گرنا شروع کر دیا، اس کے آنسو گرے۔ کہنے لگا میں اس کو کیا بتاؤں کہ مجھے کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا خیال کر اس فائدے کا، اللہ کے سامنے شکر ادا کیا کر، اللہ تیرا کرم ہے، یہ ہوا بھی تیری توفیق سے ہوا۔ کس کی توفیق سے؟ اللہ ہی کی توفیق سے، طارق کی توفیق سے نہیں، طارق تو خود اللہ کی توفیق کا محتاج ہے۔ کس کی توفیق سے؟ اللہ ہی کی توفیق سے ہوا۔ میں نے کہ اس پہ شکر ادا کیا کر، اور ہمیشہ اس پہ نظر رکھنا، اگر تو نے اس پہ نظر نہ رکھی یہ شیطان تجھے فوراً دنیا کی چیزوں پہ نظر دکھائے گا، اتنے عرصے سے آ رہا ہے، اتنے عرصے سے آ رہا ہے، کیا ملا ہے تجھے؟ یہ دنیا پہ نظر دکھائے گا، یہ مال پہ نظر دکھائے گا، تیرے قرضے نہیں اترے، تو بیمار تھا ٹھیک نہیں ہوا، تیرا فلاں کام نہیں ہوا، فلاں کام نہیں ہوا، یہ دنیا کی چیزوں پہ نظر کرائے گا۔ خیال کرنا، خیال کرنا۔ ویسے بھی میں نے اس سے کہا کبھی بھینس گوبر کے لیے نہ لینا، دودھ کے لیے لینا، گوبر جھنگے میں مل جائے گا، ہے نا؟ ہاں اللہ کے لیے آنا، یہ دنیا جھنگے میں اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اور کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے ہمارے کتنے مسائل حل
ہر دفعہ مجھے کہتے ہیں، لیکن آنا اس کے لیے نا، کس کے لیے آنا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تیری رضا کے لیے۔ اور جب یہ جائے نا تو اس کے ندامت کے آنسو ہو، استغفار ہو، اور اس کے اندر سے اندر ہی اندر اپنے آپ کو پڑھ رہا ہو، آج مجھے کتنا فائدہ ہوا، میرا ایمان کتنا بڑھا، پہلے میری نماز میں کتنا دھیان تھا، پہلے میری اعمال میں کتنا دھیان تھا، پہلے میری تنہائیاں کیسی تھیں، غافل تنہائیاں تھیں، واصل تنہائیاں تھیں، آج میری تنہائیاں کیسی ہو گئی۔ یہ اپنے آپ کو تول رہا ہو، روز تول رہا ہو۔ جو شخص یہ کرے گا وہ سدا آتا رہے گا۔ اور یقین جانیے میرے مشاہدے اور تجربات ہیں، آپ کو ایک دوستوں کے، مثلا آپ کے دوست ہیں، اس نے بتایا مجھے یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا، مجھے تو سینکڑوں ہزاروں بتاتے ہیں۔ مجھے اس دن ایک خط آیا، غالباً فرانس سے تھا، فرانس سے خط آیا، اس نے کہا جی میں نے بہت ای میل کی، فون کیے کہ میری طارق سے بات کرا دو، بات نہ ہو سکی، میں آپ کا درس سنتا ہوں۔ اور یقین جانی میرے من میں تھا کہ اپنی درس میں بیٹھ کے درس میں وہ خط سنا۔ اوہو، اس نے جو خط لکھا نا کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، میں یہاں آیا، یہاں کی زندگی میں کھو گیا، کہنے لگے میں نو مسلم ہوں۔ اس نے خط میں لکھا میں نو مسلم ہوں، میں اب مسلمان ہوا ہوں۔ 17-18 سال کے بعد میں نے پہلی دفعہ جا کے جمعے کی نماز پڑھی۔ کہنے لگے درس کسی نے مجھے بتائی تھی، ویب سائٹ وہ یہ ہے، اس طرح جو ہے لائیو درس ہوتا ہے، اس طرح سن لیا کر۔ کہنے لگے میں پتہ نہیں وہ ڈاؤن لوڈ کہتے ہیں کیا، اس طرح کر لیتا ہوں، اور اس طرح میں نے درس سنا۔ کہنے لگے اتنے سالوں کے بعد جمعے کی نماز مجھے نصیب ہوئی، اور اب مجھے احساس ہوا کہ اللہ ہے، اور اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کی ماننی ہے، اور اس کا حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صحابہ اہل بیت کی محبت ضروری ہے، اور یا سے عشق ضروری ہے۔ کہنے لگے مجھے اب پتہ چلا، اور میری زندگی بدلی۔ پھر اپنی زندگی کی اس نے قصے سنائے، بڑا لمبا چوڑا خط تھا۔ میرے محترم دوستو، ایک کہانی نہیں، ہزاروں کہانیاں ہیں۔ جو اللہ کے لیے آتا ہے دنیا الٹے قدموں اس کے قدموں میں پڑتی ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ میں نے کہا نا، میں نے کہا اسے کہے دفتر تیرا بڑا ہو گیا ہے، دفتر چھوٹا تھا نا، دفتر بڑا کر دیا۔ تو میں نے میاں طارق صاحب سے پوچھا، میں نے میاں صاحب کو کلندر نہیں آتا؟ میاں صاحب کہنے لگے، میں نے کہا یاد دانی کریں، اسے کہیں دفتر تیرا بڑا ہو گیا، یہ آنے کی برکت سے، ذکر کی برکت سے اعمال، اللہ نے تجھے دولت زیادہ دے دی، آنا چھوڑ دیا، کہیں چرخا الٹا چلنا شروع نہ ہو جائے، خیال کر۔ آیا بیٹھا ہے، سامنے بیٹھا ہے، اللہ کے لیے آنے والا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کے بعد کس لیے آنا ہے؟ اور اگر اس میں مشقت، پسینہ، اور اس میں کوئی تکلیف، اور کسی کا کندھا لگا، اور کسی کی گاڑی، کسی کا موٹر سائیکل لگ گیا، اور کسی نے ہمیں کوئی پروٹوکول نہ دیا، کوئی نہ پوچھا، تو کوئی بات نہیں، ہم کس کے لیے آئے تھے؟ اب اللہ اس پہ خوش ہوگا۔ بس ایک آخری بات کہہ کے ہم ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ خوش کرنے کے ہیلے بتاؤں کیا ہے؟ ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ آپ تو ہر وقت اللہ کی محبت کے گن گاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی محبت کے قصے سناتے ہیں، لوگوں کو اللہ والا بناتے ہیں، میں نے تو کوئی کاروبار کرتے نہیں دیکھا۔ کہنے لگا بس اللہ پاک میری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ انہوں نے پھر بھی، اس نے کہا اللہ کھلاتا پلاتا ہے، اس نے کہا پھر بھی، اس نے کہا پھر یہ ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہ حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر وقت باوضو رہے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، وسیع کا مفہوم۔ کہنے لگا اللہ مجھے وضو کی برکت سے پالتا ہے۔ اب اس پہ جو بات میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل اس کو راضی کرنا ہے۔ وضو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ راضی کرنا۔ اصل کیا ہے؟ میں اس دن سوچنے لگا، میں جو باوضو سوتا ہے اس کے سینے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے دل کو نورانی کرتا ہے، اور ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ میں سوچنے لگا یوں آنکھ لگی وضو گیا، آنکھ لگی وضو گیا، اندر آواز آئی اصل ہے حکم کو پورا کرنا، یار کی رضا ہے بس ٹھیک ہے راضی ہو جائے، اس نے کہہ دیا کر لے۔ اصل کیا ہے؟ حکم پورا کرنا۔
وہ یار اس میں راضی ہے تو یار راضی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اصل حکم پورا کرنا ہے، اس کی رضا کو جو دیکھ کے چلے گا، اس کی رضا جب سامنے ہوگی پھر رحمتوں، برکتوں، وسعتوں کے، عافیتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو کریں گے نا؟ تو ہمارا آنا مشقت کا، ہمارا جانا ندامت کا، استغفار کا۔ آج کے بعد ایسا ہوگا، ایسا ہوگا نا؟ یقین جانیے کہ جو بیٹھ کے آپ ذکر کرتے ہیں، یہ بیٹھ کے آپ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ قبولیت کی ذریعہ ہوتی ہیں، اس میں قبولیت ہوتی ہے، مقبولیت ہوتی ہے۔ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جو یقین سے یہاں آیا ہو اور بار بار آیا ہو، اللہ نے اس کے کام نہ بنائے ہوں، اللہ نے اس کی مصیبتیں دور نہ کی ہوں، اللہ نے اس کی مشقتیں دور نہ کی ہوں، اللہ نے اس کے غم دور نہ کی ہوں، اور دنیا کے اسباب غیب سے نہ بنائے ہوں، مجھے یاد نہیں۔ جو جتنے یقین سے آتا ہے اتنے یقین سے اللہ پاک اس کو اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ پاک میرا آپ کا آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے، سننا سنانا قبول فرمائے، اپنی صدا رضا کا ذریعہ بنائے رکھے، کبھی اپنے پہ نظر نہ جائے، اسی پہ نظر رہے، کبھی اپنے پہ نظر نہ جائے، اسی پہ نظر رہے، اگر اپنے پہ نظر جائے بھی تو نظر ہٹ جائے، اور اس پہ نظر جائے بھی تو کبھی نہ ہٹے، اپنے پہ نظر جائے گی تو ہٹ جائے، اور اس پہ نظر جائے گی تو کبھی نہ ہٹے۔ یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ کوشش کریں گے نا؟ ذکر کے بعد، نماز کے بعد نکاح کا مسنون عمل ہوگا، کسی نے بیٹھنا ہو تو بیٹھ جائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين، يا أول الأولين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، يا حليم يا كريم، يا حليم يا كريم، يا كريم يا كريم، يا كريم يا كريم، يا كريم يا كريم، يا كريم يا كريم، يا أكرم الأكرمين، 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 يا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن یا رحیم یا کریم، یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، سارے عالم کو کامل ہدایت عطا فرما، اللہ ساری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اخلاق کامل عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما، برکت کامل عطا فرما، اللہ اس امت کے جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی ایمان عطا فرما، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں نماز کا دھیان عطا فرما، نماز کی توجہ عطا فرما، اپنی ذات عالی کی معرفت عطا فرما، تو بڑا کریم ہے مولا، تو بڑا کریم ہے اللہ، ہمارے پاس پسینہ نہیں، اے اللہ شہداء کربلا نے کربلا میں خون بہا دیا، صحابہ کرام نے سارے غزوات میں خون بہا دیا،
انہوں نے خون بہایا، بس آخری صدی کے کمزور مسلمان ہے۔ کریم مولا، کریم آقا ہمارے اس پسینے کو قبول کر لے، اس پسینے کو قبول کر لے، اور یا اللہ ہدایت پھر دے دے، اور قبول کر کے آپ راضی ہو جا۔ یا اللہ ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو۔ اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، آج محض تیری محبت میں چند قطرے پسینے کے بہے، بس اب اس کو قبول فرما لے اور ہماری قیامت کے ترازو میں تلوا دے۔ اللہ اس پسینے کی وجہ سے قبر کی سختی کے اور قبر کے پسینے سے بچا دے، اللہ قبر کے اندھیرے سے بچا دے، قبر کی تنگی سے بچا دے، قبر کی سختی سے بچا دے، ایمان دے دے مولا، عافیت دے دے اللہ، کرم فرما دے مالک، ہمارے حال پہ رحم فرما، پوری امت کو امن دے دے، پوری امت کو عافیت عطا فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق کی سرحدوں کی حفاظت فرما، سارے عالم کے ایمان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کہیں ہم سے ایمان نہ چھن جائے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہم سے ایمان نہ چھن جائے، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، سارے عالم کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز والا بنا دے، قیامت کے دن اعلان ہو کہاں ہیں نماز والے جن کی پیشانیاں چمک رہی ہوں، اللہ ان میں کھڑا کر دے، اللہ ہمیں پیشانی والا نور عطا فرما، ہمیں دل والا نور عطا فرما، ایمان والا نور عطا فرما، اپنے حبیب کا نور عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں پہ اپنے حبیب کا درود جاری فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو صحابہ اہل بیت کی محبت کے لیے قبول کر لے، ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اولیاء کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اپنی ذات عالی کا سچا قرب عطا فرما، اپنی ذات عالی کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یہ بوڑھے بھی آئے بیٹھے ہیں اور جوان بھی، الہی ٹھوکریں کھاتے کھاتے تیرے پاس پہنچے ہیں، یا اللہ کسی ایک ٹھوکر کو قبول فرما لے اور دنیا کی ٹھوکروں اور آخرت کی ٹھوکروں سے بچا دے۔ اے اللہ جو دنیا کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کو اپنی رحمت میں، ان کی اپنی سائے میں لے لے۔ اے اللہ جو رزق کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کو رزق کی ٹھوکروں سے بچا، جو بیماری کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں انہیں صحت کی کامیابی عطا فرما، اے اللہ انہیں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ مریضوں کو شفا دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، کریم اللہ دکھیوں کے دکھ ٹال دے، سخی اللہ رنج زدہ کو اے اللہ خوش کر دے، اے اللہ غمگین کو خوش کر دے، اے اللہ آنسو بہانے والے کے آنسو گرنے سے پہلے پہلے راضی ہو جا، یا اللہ کرم فرما دے۔ دکھی سارے دکھیارے اکٹھے ہیں، تیری جناب میں فریادیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما، ہمارے دکھوں کو ٹال دے، پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، کریم تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے، کربوں اربوں خربوں کو بیٹے دے رہا، اگر ایک بیٹا انہیں دے دے گا تیرے ہاں بیٹوں کی کون سی کمی ہو جائے گی، اگر ایک بیٹی انہیں دے دے گا تیرے ہاں کون سی کمی ہو جائے گی۔ کریم اللہ بے اولادوں کو ہرا بھرا کر دے، اے اللہ جن کو اولادیں نہیں دی ان کو اولادیں دے دے، اور جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو صالح کر دے، ایمان اخلاق والا کر دے، برکت عافیت والا کر دے، راحت رحمت والا کر دے، اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، دل کا سرور بنا دے۔ کریم اللہ جن کو گھر دیا گھر میں راحت دے، جن کو گھر نہیں دیا انہیں گھر دے دے، اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ان کی غیب سے رشتے آسمانوں سے جلد طے فرما، عافیت والے طے فرما اور برکت والے طے فرما، اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی ان کو چین عطا فرما، ان کے گھروں کو سکون عطا فرما، ان کے گھروں کو محبت عطا فرما، ان کے گھروں میں عافیت عطا فرما، اے اللہ ان کو جادو اثرات سے محفوظ فرما، ہر شر شیطان سے محفوظ فرما، شریر جنات کی شرارت سے محفوظ فرما، جو سفر میں ہیں ان کی سواریوں کی حفاظت فرما، ان سواروں کی حفاظت فرما،
الہی مسافر بھی بیٹھے ہیں تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے. الہی سفید بالوں والے بیٹھے ہیں تو ان کی دعا رد نہیں فرماتا. الہی بچے بھی بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے عذاب ٹال دیتا ہے. کریم اللہ ہمارے پاس بہت سا سرمایہ ہے. بچوں کا سرمایہ ہمارے پاس ہے, بوڑھوں کا سرمایہ ہمارے پاس ہے, مریضوں کا سرمایہ جن کی یہاں پہ تراش ہل جاتا ہے. یا اللہ مسافروں کا سرمایہ ہے. الہی ان کی آمین کے بدلے ہماری آمین قبول فرما. اللہ ان کی آمین کے بدلے ہماری آمین قبول فرما. ان کی آمین کی قبولیت کو ساتھ ہماری آمین کو مقبولیت عطا فرما, محبوبیت عطا فرما. اے اللہ محبوبیت عطا فرما, مقبولیت عطا فرما. ہمیں راندہ درگاہ نہ کر دے یا اللہ, دھکے دے کے نکال نہ دے. بس رحمت کرتا رہے اور بلاتا رہے اور اس قابل بناتا رہے. یہ تیری مہربانی ہے, تو اس قابل بنا دیتا ہے. یا اللہ تیرا کرم ہے اور تیرا فضل ہے اور تیری عطا ہے اور تیری کریمی ہے. یہ تیرا فضل ہے, تو نے بلا دیا, اور تیرا کرم ہے کہ آج تو نے ہمیں پسینے میں کچھ چند آنسو عطا کر دیے. قیامت کے دن ہمارے لیے کچھ ذخیرہ بن گیا. اللہ دنیا کے لیے پسینہ بہانا آیا, تیری محبت میں کبھی نہ آیا. بس آج تھوڑا سا پسینہ آ گیا, یہ تیری مہربانی ہے. اس کو اخلاص کے ساتھ قبول فرما اور ہماری آخرت کا سرمایہ بنا, اور دنیا کی محبتیں عطا فرما اور دنیا کی مشقتیں دور کرنے کا ذریعہ بنا. ہم سب سے راضی ہو جا. جتنے لوگوں نے, دوستوں نے, بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا, چاہا اور لکھا, اللہ ان کی دعائیں قبول فرما. جو دنیا کے جس کونے میں بیٹھا آمین کہہ رہا, اس کی آمین کو قبول فرما. اس کی محبتیں, اس کو محبتیں عطا فرما. اس سے مشقتیں دور فرما, اس سے پریشانیاں دور فرما. تو ایسا راضی ہو, کبھی ناراض نہ ہو. اپنی محبت عطا فرما, اپنے محبوب کی محبت عطا فرما, صحابہ اہل بیت کی محبت, اولیاء کی محبت عطا فرما. ہم سب سے راضی ہو جا, پریشانیاں دور فرما, رنج و غموں کو ٹال دے. جو عرض کیا وہ قبول فرما, جو عرض نہیں کیا وہ بھی قبول فرما. جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا عطا فرما. اپنی شان کے مطابق عطا فرما, اپنی شان کے مطابق عطا فرما. نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.